ہیلو جی جناب غالب صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی بہت بڑھیا، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ آج آپ کو ریڈ کارپیٹ بچھا کر اس لیے بلایا ہے کہ پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بلاتے نہیں ہو، جگہ نہیں دیتے ہو، تو ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا گیا باقاعدہ۔ جی جی بہت بہت شکریہ، مجھے لگا آج موقع نہیں ملے گا کیونکہ بڑی دیر سے میرے کمنٹس مطلب مجھے ٹائم آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا بھائی، ہمارے غالب صاحب بہت اسپیشل آدمی ہیں، ان کو ٹائم آؤٹ نہ کیا۔ آپ اسپیم تو نہیں کر رہے تھے؟ نہیں بالکل نہیں، میں کیا نام الگ الگ کمنٹ کر رہا تھا، یہ بھی نہیں کہ ایک ہی کمنٹ میں 1000 بار کر رہا تھا، یا یہ مطلب میرے ایک کمنٹ سے دوسرے ماڈریٹر کی کمنٹ طرف کے سے وہ ہوا ہے، درمیان۔ ماڈریٹر کی طرف سے ہوا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کو ٹائم آؤٹ کیا گیا۔ یہ میں ذرا شیئر کر لوں پہلے، ایک منٹ۔ اچھا، اس کا جو فونٹ ہے نا وہ آپ شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن بہرحال حوالہ موجود ہے۔ یہ چونکہ یہ فونٹ کے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہے، تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے بنیادی طور پر۔ کہاں گیا؟ ایک منٹ جی، یہ رہا۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ آپ کسی نے بھی کھانا، جو بھی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھائے تو اس سے بہتر کوئی دوسرا کھانا نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خود کماتے تھے، خود کھاتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھاتے تھے، اپنا گھر چلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ ترغیب دی ہے امت کو کہ خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ خود کماؤ کھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو مت دو، لیکن یہ کہ خود محنت کرو۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں، تو ایک منٹ، اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، جنرل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد 3 حدیثیں میں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث ہے، یہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کی۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہونی چاہیے، یہی، ہاں یہ بھی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں۔ یہ دیکھیے، اتنا تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے صحیح البخاری، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں اتنا تو نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سے۔ اچھا، اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو ہے جو تجارت کرتے تھے، یہ تو نبوت کے بعد ہی اس کے اندر کافی کمی آ گئی تھی، مدینے میں آتے آتے اور کمی آ گئی تھی، لیکن تجارت ختم نہیں کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ اپنا اونٹ بیچو گے؟ تبیعنی جملک؟ تو قال نعم، جابر نے کہا کہ جی ہاں بیچوں گا۔ فاشتراہ منہ بأوقیۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی کے بدلے اس اونٹ کو خرید لیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو جو تجارت کرتے تھے وہ مویشیوں کی کرتے تھے، یعنی جانوروں کی خرید فروخت کی بھی بات بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے، پہلے سن لیجئے۔ وورد عن جابر، یہ بھی جابر سے ہی روایت ہے کہ ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہ ہوا واقعہ کہ ایک شخص نے ایک مدبر غلام کو آزاد کر دیا۔ مدبر غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آقا یہ کہہ دے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، تو لیکن اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اچھا، اس بندے کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری پراپرٹی نہیں تھی سوائے اس غلام کے۔ فاحتاجا، اور یہ جو بندہ تھا، مولا تھا، آقا تھا، یہ ڈیٹ میں تھا، یعنی قرضوں میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس نے جو ریلیز کیا تھا غلام کو، اس کو کینسل فرمایا۔ فقال من یشتریہ منی، اور آکشن پر رکھا اور کہا کہ اس کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو نعیم بن عبداللہ نے اس کو تقریباً 800 درہم میں خرید لیا۔ وہ پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیے، اس شخص کو کہ جس کو ضرورت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس مدبر کو، یعنی اس غلام کو فروخت کیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام فروخت کیا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگلی روایت اور آ رہی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ فرماتے ہیں، ابو بکر کے بیٹے ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ فجاء رجل مشرک، تو ایک مشرک آیا بکریاں لے کر۔ پہلے اونٹ کا مسئلہ تھا، اب بکریاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیعن ام عطیتن، کہ بیچو گے یا گفٹ لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بکریاں خرید لی۔ یہ روایت بھی بخاری کے اندر آئی ہے۔
تو اس طریقے سے یہ 3 روایتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچنے اور خریدنے یہ پوری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جی جناب. اب آپ اچھا ہمارے فادر نے ایک بار کرسی خریدی تھی, تو میرے خیال سے کرسی کا بھی وہ ویپار کرتے ہیں, اور صبح دودھ خریدتے ہیں تو دودھ کا بھی ویپار کرتے ہیں, اور عید پہ کپڑے خریدتے ہیں تو کپڑے کا بھی ویپار کرتے ہیں. تو ویپار کے لیے اگر آپ ویپار کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دکان کا ہونا ضروری ہے, اگر یہ بات ہے تو مکے میں بھی مفتی صاحب اگر کسی نے اگر اپنے لیے اونٹنی خرید لی تو ویپار کہاں ہوا وہ؟ میری بات سن لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں کوئی دکان نہیں تھی. دیکھیے ویپار آپ ہوئی نا, آپ آج کی ٹرم میں کہ کلابہ میں مارکیٹ ہوگی, دکان ہوگی, تو تب جا کر اس کو جو ہے ہم ویپار مانیں گے. ویپار کا جو ہمبل طریقہ ہے وہ یہ کہ ادھر سے خریدا ادھر بیچا, یہ ویپار ہے. اس میں سے جو نفع ہوا وہ رکھ لیا. تو خرید اور فروخت ایک آدمی اگر ضرورت سے زائد سن لیجئے, اگر ضرورت سے زائد کو ضرورت نہیں تھی خرید و فروخت کی, یہ جو پریزنٹیشن پوری کی گئی ہے اس سے پتا چل گیا کہ آپ کے پاس اونٹنیاں بھی تھیں, آپ کے پاس بکریاں بھی تھیں, آپ کے پاس زمین بھی تھی, جائیدادیں بھی تھیں, غنیمت بھی تھی, سب کچھ تھا. اب اس کے علاوہ جو ضرورت سے زائد چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید فروخت کر رہے تھے تو وہ تجارت ہی کی وجہ سے کر رہے تھے. تو آپ اس کو کہہ لیں کہ دودھ خریدا تو یہ ویپار ہو گیا, ورنہ تو اگر آپ دکان چاہیں گے تو دکان تو مکے میں بھی نہیں تھی, جبکہ آپ مانتے ہیں کہ آپ دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں مفتی صاحب, دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن ابھی دیکھو انہوں نے اونٹنی خریدی, ٹھیک ہے, اب ایسے تو ہم بھی آج نہیں 10 دن میں 1 مہینہ میں کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں, تو اس کا مطلب اس کا ویپار کر رہے ہیں. میرے پاس 10 کپڑے ہیں, میں تھوڑا مرزا غالب صاحب سے بات کر لوں گا. خریدا بھی میں تھوڑا بات کر لوں اگر آپ اجازت دے تو. غالب صاحب نہیں, بالکل اجازت نہیں ہے سر جی. آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ہم سے؟ تھوڑی سی بس بات کریں گے. نہیں آپ لوگ کیا ہے نا مدعا چینج کرنے آتے ہو. دیکھو بالکل نہیں غالب بھائی, بالکل مدعا چینج نہیں ہوگا. میں بس آپ سے کچھ بنیادی سوال کروں. لیکن غالب بھائی آپ تھوڑا سمجھیں کہ آج سے تھوڑا میں آپ کو سیناریو دے رہا ہوں نا, میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں. سنیے تو تھوڑی بات, بھائی سنیے تو تھوڑی سی بات. جی نہیں سن سکتا میں آپ کی, یہ میری مجبوری بھائی. میں پہلے مفتی صاحب کو پتا نہیں میں نے فیس بک پہ کہیں پہ کہ میں صرف آپ سے ہی بات کروں گا اور کسی سے نہیں بات کروں گا. میں آپ کی کیا مجبوری ہے, کیا مجبوری ہے غالب صاحب آپ کی؟ کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اور مجھ سے پڑھے, یہ میں پہلے ہی طے کر لیا تھا, میں اپنی بات سے مجبور ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال عاصم صاحب جو ہے وہ ہمارے پینلسٹ ہیں, اگر وہ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ وہ چلیے آپ کو نہیں مجھے بتا رہے ہیں, بتا دیجیے آپ عاصم صاحب. دیکھیں اصل ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, مثال کے طور پہ جو آدمی شہر میں پیدا ہوا ہو نا, اس کے لیے تجارت کا بالکل, یعنی کہ شہر میں ہی پیدا ہوا ہو, پوری زندگی جو شہر میں ہی گزاری ہو, تو وہ آج کے گاؤں کے اندر جو تجارت کا طریقہ ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا. بالکل, یعنی کہ آج ہمارے گاؤں میں بھی, فار ایگزامپل میں غالب صاحب سے پوچھوں کہ آپ کو پتا ہے تجارت کی ہسٹری میں جو ہے کرنسی کی کیا ہسٹری رہی, بارٹر سسٹم کیا رہا ہے, پہلے کس طریقے سے لین دین ہوا کرتی تھی, اس کے اندر ایک بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہم ارتقاء پذیر ہوئے ہیں تجارت کے اندر, چیزوں کے اندر. آج ہم کرپٹو کرنسی تک پہنچ گئے ہیں, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. آپ ایسا چاہیں گے نہیں یار میں کرپٹو کرنسی کے دور میں جی رہا ہوں, تو مکہ کا جو دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی کرپٹو کرنسی جیسا دکھنا چاہیے. اگر وہ ویسا نہیں دکھ رہا ہے تو مطلب وہ ہمارے اسٹینڈرڈ یعنی بزنس اسٹینڈرڈ پہ کوالیفائڈ نہیں ہو رہا ہے, اور اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ وہاں بزنس ہوتی نہیں تھی. تو ایسا نہیں ہوتا غالب صاحب. تھوڑا اس سوسائٹی میں جا کے اپنے آپ کو سمجھیں, کہ آپ اس سوسائٹی میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے, کہ وہاں کیسے تجارت ہوتی تھی اور وہاں لوگ کیسے تجارت کیا کرتے تھے, اور وہاں کیا لین دین کا کیا ذریعہ تھا. آپ نے کبھی مونگ پھلی خریدی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی مونگ پھلی خریدی ہے؟ مونگ پھلی ہاں شہروں میں خریدا ہے ہم نے, گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں. مطلب آپ مونگ پھلی بیچتے بھی ہو, آپ کا کام ہے مونگ پھلی بیچنا؟ تو یہی دقت آ رہی ہے. میں نے کیا کہا, ہم نے شہروں میں خریدا ہے, گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں. آپ نے غالب صاحب کوئی نئی بات نہیں کی, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہہ دیا کہ جی میرے ابا نے کرسی خریدی تو کرسی خریدنا تجارت ہے. اگر آپ بارٹر سسٹم سمجھتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ گڈس فار گڈس, یہ جو سیل ہے یہ تجارت ہی میں آتی ہے. یہ تجارت ہی میں آتی ہے کہ آپ چونکہ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی, کرنسی کے نام پر درہم اور دینار ہوا کرتے تھے, وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے. بارٹر سسٹم
हुजूर कभी मिसवाक भी खरीदे होंगे, कभी खजूर भी खरीदे होंगे, सब मतलब मिसवाक की भी इजाजत करते थे, खजूर की भी, कभी चप्पल खरीदे होंगे। पूरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज खरीदने की जरूरत थी? मुझे दिल पर हाथ रख के बता दीजिए। अभी आप खरीदवा तो रहे हैं ऊँट? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज खरीदने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत है, अनिल अंबानी भी खरीदता है, उसमें क्या है? नहीं, अनिल अंबानी बहुत सी चीजें वो खरीदता है जो उसको लग्जरी के लिए चाहिए, और आजकल हमारे पास वसाइल भी हैं और चीजें भी बहुत हैं। एक सादा जिंदगी में जहां आपको खाने पीने ही के लिए बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और देखिए गाली साहब, अगर आप बात करने के लिए आए तो सुनने का थोड़ा सा वो रखें। तो आपके सामने पूरी प्रेजेंटेशन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने पीने के लिए ऊंटनियां हैं, पहले से बकरियां मौजूद हैं, जमीन और जायदाद है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा और दूसरी अजवाज के पास भी उनकी जो जायदादें थी वहां से बागात से वो आ रहा है, हर साल जो गल्ला आता था, सब कुछ है, ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो बगैर जरूरत के कोई आदमी खरीद फरोख्त क्यों करता है? अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि तिजारत के लिए करता है। तो या तो आप ये साबित कर दें कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज खरीदी है वो अपनी बुनियादी जरूरत के लिए खरीदी है, तिजारत के लिए नहीं खरीदी। अगर कहीं हवाला मिल जाए आपको तो वो आपके जिम्मे है। हम ये साबित कर रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं थी, इसके बावजूद खरीदा, तो ये तिजारत ही के लिए खरीदा, ये है मतलब। अच्छा जी, अभी क्या नाम है, आप बता रहे हैं कि उनके पास ऊंट भी थे, बकरियां भी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ऊंट खरीदे। सर जी, आप मुझे इसका थोड़ा दलील दीजिए, आपको ये पता कहां से चला कि वो ऊंट होने के बाद ये एक्स्ट्रा ऊंट खरीदे थे? उसकी वजह यह है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु का जो वाक़या, चूंकि हदीस के जो रावी हैं वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हैं, और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से जो ऊंट खरीदा है वो जंगे तबूक के मौके पर खरीदा है, और तबूक का जो वाक़या है वो सन 9 हिजरी में हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऊंटनियां थी वो मदीने में हिजरत के फौरन बाद से ही थी, यानी हिजरत के 9 साल के बाद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के साथ यह वाक़या हो रहा है। अच्छा जी, 9 साल बाद वो वाक़या हो रहा है, तो इसीलिए खरीदा था कि मतलब अब मुझे इसे बेचना है, तो बेचने का भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा ही। वो आपके जाहिर सी बात है किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक सेट कर लिया कि जी दुकान पर ही तिजारत नहीं होती। मैं अगर मिसाल के तौर पे बार्टर सिस्टम तिजारत को मानते हैं आप, ये नहीं मानते हैं? उसको मानते हैं या नहीं मानते? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे गांव में भी होता है, जिसकी 10 भैंस भी होती है वो 11वीं खरीद लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ये है कि उसका काम ही हो गया गाय भैंस खरीदना बेचना, ये कोई बात नहीं होती। खरीदता है ना। सुनिए, अगर 10 ऊँटनियां थी, सुन लीजिए मेरी बात, 10 ऊँटनियां थी, मैंने फतहुल बुल्दान से ये साबित किया, ठीक है, बलाजरी की फतहुल बुल्दान, और आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा कि एक रिवायत में 15 ऊँटनियां भी थी। अच्छा, एक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां अजवाज थी, हर एक के लिए एक ऊँटनी, तो 9 ऊँटनियां हो गई। एक ऊँटनी चलो आपने एक ऊँटनी आपने अपनी रख ली, तो अब जरूरत की तमाम ऊँटनियां होगी, इसके बावजूद भी ऊँटनियां अगर खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? जरूरत तो पूरी हो गई। वही मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक बीवी एक ऊँट का पूरा दूध पी जाती थी, मतलब इतनी पावरफुल थी। ये है देखिए, ये बात आप दूसरे मौजू पर ले गए। अच्छा, मैं आपको एक चीज देता हूँ, प्राइवेट चैट में, उसे आप पेश करिए जरा। आम खा की ही बोधी दलील है कि जी अच्छा, इसलिए भाई एक घर में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी मुतय्यन कर दी कि इस ऊँटनी का दूध इस घर में जाया करेगा रोज, इट डजंट मैटर कि वो बीवी उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें तारीख में ये पता चल जाता है कि एक ऊँटनी एक घर के लिए तारीख की बात आप मानते नहीं सर जी, आपने अभी में कहा था कि आप तारीख के हवालों को नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घर थे, 9 ऊँटनियां हो गई, एक ऊँटनी चलो अपने लिए मान लो, अब 10 ऊँटनियां हो गई, तो अब इसके अलावा जो भी खरीदेंगे वो जरूरत से ज्यादा होगा। क्यों खरीदा? तिजारत के लिए खरीदा। आप तो तारीखी हवालों को बोलते हैं कि हुज्जत का मतलब है ही नहीं, तो उससे बीच में मत लाइए। मैंने आपको एक रिफर दिया है लाइव प्राइवेट चैट में, उसे आप कोशिश करिए खोलने की। तारीखी हवालों को मैंने कब कहा है कि हम हुज्जत नहीं मानेंगे? अभी आपने ये सलेरी वाले मसले पे तो बोल रहे थे कि जो मुर्तद लाते हैं तारीखी हवालों को, वो पता नहीं क्या और भी बहुत कुछ बोल रहे थे, ध्यान भी नहीं पूरा। अच्छा चलिए, मेरे पास 2 गवाह मौजूद हैं कि मैंने तारीखी हवालों के ताल्लुक से क्या कहा है। एक आसिम साहब, एक कैसर अहमद राजा साहब है। कैसर अहमद राजा साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ। तारीखी हवालों के ताल्लुक से मेरा क्या मौक़िफ़ है? आगे चलिए, नहीं दूंगा मैं, पहले इस चीज को क्लियर कर दूं, ये झूठ बहतान नहीं चलेगा। ऐसा राजा साहब, जरा मुझे बताइए कि तारीखी हवालों के एतबार से हमारा क्या मौक़िफ़ है? जी, मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज में बहुत स्टैटिक है।
معافی چاہوں گا، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں ابھی اس کو میں چلیے ہم پہلے گواہ کو لے آتے ہیں، آپ دوبارہ اس کو ذرا فکس کر لیں. عاصم افتخار صاحب، تاریخی حوالوں کے اعتبار سے ہمارا کیا موقف ہے؟ جی مجھ صاحب، یہ تو مطلب مجھے بہت تعجب ہوا کہ غالب بھائی جو ہے وہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ نارمل بات بھی نہیں سمجھ سکتے. ہمارا کیا بلکہ پوری امت کا یہ موقف ہے کہ جو چیزیں کہنے لگا ہوں ان کو، یہ مغلوب آدمی ہے. کہ جو چیزیں دیکھیں، ہمارے پاس پوری ایپسٹمولوجی ہے کہ کون سی تاریخی روایت قبول کی جاتی ہے، کون سی نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ بات آئی تھی کہ جو روایت ضعیف ہو، موضوع ہو، اور وہ صحیح حدیث موضوع ہو تو وہ تو سرے سے خارج ہے، جو ضعیف ہو وہ صحیح سے ٹکرا جائے تو وہ خارج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ایپسٹمولوجی سمجھیے. ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم کہیں کہ بھائی تاریخ طبری پوری کی پوری جو ہے وہ غیر معتبر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری معتبر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لی بھی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھی لی جا سکتی ہیں، اور وہ ایک علمی کام ہے جو طے کرتا ہے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے. لیکن آپ لوگ شاید لگتا ہے کہ وہ اس علمی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ابھی رک جائیے، ابھی ایک گواہی ہوئی ہے، دوسری گواہی ہونی ہے. جی قیصر احمد راجہ صاحب، آپ کا مائک ٹھیک ہوا؟ جی میری آواز بہتر ہے اب؟ تاریخی حوالوں کے اعتبار سے ہمارا کیا موقف ہے؟ کیا ہم نے موقف اختیار کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل، بڑے کلیئرلی یاد ہے. تاریخی حوالوں کے اس کے تعلق سے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم تاریخی حوالوں کو مانتے ہیں. بائی ڈیفالٹ ہماری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے محدثین نے، ہمارے محققین نے بڑی محنت کی ہے جس میں سے انہوں نے فلٹر کیا ہے، جدا کیا ہے غلط کو ٹھیک سے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کے لیے پورے معیار قائم کیے ہیں. اور وہ غلط ایسے جو ہمارے حق میں ہوں، اگر وہ بھی اس معیار سے ہٹتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے، جو ہمارے خلاف ہوں اس کو بھی نہیں مانتے ہیں. ہم تاریخ کے منکر نہیں ہیں. جو تاریخ میں جھوٹ درج ہے ہم اس کو، کوئی بھی جو ایک لاجیکل سیلف ریسپیکٹ والا آدمی ہے اس کی طرح ہم اس کا انکار کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ غالب صاحب. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا، چونکہ آپ لوگ صحیح سے سنتے نہیں ہیں، یہ پرابلم ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ تاریخی روایات جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے کے عقیدے سے ٹکراتی ہوں، رسول کی حرمت اور عصمت سے ٹکراتی ہوں، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام اور مرتبے سے ٹکراتی ہوں، ایسی تمام کی تمام تاریخی روایات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا کیا آپ کے مقام اور مرتبے اور حرمت اور عصمت کے خلاف ہے؟ میرے خلاف کیوں ہے؟ میرے اگینسٹ میں اپنے فیور میں کیوں آئے گا؟ فی الحال میں آپ کو لنک دیا ہوں. بھائی اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرید فروخت کرنا، تجارت کرنا، کیا رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے آپ کے نزدیک یا نہیں ہے؟ جو سسٹم آپ لوگوں نے رکھا ہے اس حساب سے تو مان لو جو ہٹلر کے سپورٹر ہوں گے وہ تو اس کے خلاف، اس کے جو برائی والی باتیں وہ سب کو بول دیں گے بھائی وہ ضعیف باتیں ہیں، وہ ہم نہیں مانتے، وہ تو کر دے گی ہٹلر کی برا ثابت. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے نہیں ہوتا. لیکن اگر قرآن کو سب سے اوپر مانتے ہیں نہیں آپ اسلامک ایپسٹمولوجی میں؟ سب سے اوپر مانتے ہیں ہے نا؟ سب سے اوپر مانتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن کریم کی آیتوں سے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ اخلاق کے اوپر جا کر کرتے ہیں، قرآن نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا. اب کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کسی سیکنڈری ریفرنس میں اگر آئے گا اور وہ اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہوگا تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ مانیں گے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہٹلر ہی کو لے لیجیے آپ. ہٹلر بہت خراب آدمی تھا، لیکن ہٹلر کی دو بایوگرافی ہیں. ایک تو بایوگرافی اس کے مثلاً قریبی آدمی نے لکھی ہے، وہ بہت آتھینٹک ہے، اور دوسری جو بایوگرافی ہے وہ ایک یہودی نے لکھی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہودی تھوڑا سا ریسسٹ ہوگا کیونکہ یہودیوں کو ظلم ہوا ہے. اب جو یہودی نے بات لکھی ہے وہ اس آدمی کی بات سے ٹکرا رہی ہے جس نے بہت آتھینٹک ریفرنس کے ساتھ بایوگرافی لکھی ہے. تو آپ کس کی بات لیں گے؟ یہودی کی بات لیں گے یا جو آتھینٹک بات لکھی ہے وہ لیں گے؟ یہ تو کامن سینس ہے بھائی. آپ کے پاس کامن سینس بھی نہیں ہے. یہاں تو آپ نے سیدھا وہ تھا جو حضور کی شان والی باتیں ہوں گی ہم اسے نہیں لیں گے. شان کے خلاف والی بات خلوق عظیم، وہ شان کہاں سے ثابت؟ میں اس کتاب کے ریفرنس کو مانوں ہی کیوں؟ مطلب آپ لوگ اپنے من پسند والی بات کو مانیں گے اور جو ہم لوگ سوال اٹھائیں گے تو بھائی گستاخی والی بات ہم نہیں مانیں گے. من پسند والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوزیشن متعین کر دی گئی ہے. جو چیز بھی اب اس پوزیشن سے ٹکرائے گی، چاہے وہ اسلامک ریفرنسز کے ہی میں ہی ہو، یعنی حدیث کی کسی کتاب میں ہو، تاریخی کی کسی کتاب میں ہو، تو قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانیں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا کیا قرآن کے مخالف ہے؟ نہیں ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا.
نہیں قرآن کے مخالف نہیں ہے، لیکن میں بول رہا ہوں جب آپ لوگ ہماری وروਧ، ایسے نہیں ہوتا نا کہ آپ اپنے مطلب کی بات کو صرف مانو گے اسی سیم کتاب میں سے بولو گے کہ گستاخی والی بات نہیں مانوں گے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ہم تاریخ والی بات نہیں مانیں گے۔ مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ چونکہ آپ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی مفتی صاحب جو ہے نا وہ تو تجارت ثابت ہی نہیں کر پائیں گے چونکہ ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے۔ جب ہم نے تجارت میری بات مکمل نہیں ہوئی، جب ہم نے تجارت ثابت کر دی اور میں نے یہ کہا کہ بلازری کی فتوح البلدان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 10 یا 15 اونٹنیاں تھیں، اس کے باوجود آپ نے اونٹنی خریدی، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز خریدی تو تجارت ہوگی۔ تو اب آپ یہ کہہ لیں گے نہیں جی ہم تو تاریخی روایت کو نہیں مانتے چونکہ آپ نہیں مانتے۔ میں نے اپنا موقف تاریخی روایتوں کے مطابق واضح کر دیا کہ یہ موقف ہے، اب آپ اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تسلیم نہیں کرنا ہے چاہے ہم کوئی سی بھی دلیل دے دیں۔ فی الحال میں نے آپ کو لنک دیا ہے، آپ کو کھول نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں کہ بڑی دیر سے۔ مجھے نہیں پتا وہ لنک کہاں جی ہے۔ میں ان کا لنک میں آپ کو روشن کر دیتا ہوں، اس میں مال فہ کا ذکر ہے، اور مرزا صاحب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مال فہ کی جو واقعات ہیں یہ جب مسلمانوں کے حالات بہت آگے ایڈوانس ہو چکے تھے۔ جی میری بات جی میری سن لیجیے بات 1 منٹ کے لیے آپ پہلے لنک جی دیکھو لنک ہے کدھر بھائی، اللہ کے بندے وہ دیکھ تو ہے کہاں۔ کا ذکر ہے، اور یہ مرزا صاحب کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ آیات ان ایڈوانس ٹائمز میں آئی تھی کہ جب یہ جاگیر فدق اور خیبر یہ سارے ان زمانے کے معاملات تھے۔ تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مال فہ سے ان آیات سے پہلے کے جو رولنگ دی گئی ہے کہ مال فہ اور کہ جو غنیمت ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مینز کہ اس سے 1 دن پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے لنک پیش کر دیجئے۔ دیکھو بات کرنے کے لیے صحیح دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے لنک تو کھول لینے دیجیے۔ آ گیا بھائی آ گیا، کھول دیا جی آپ کا لنک۔ تھوڑا بڑا مطلب میں تو موبائل میں چلاتا ہوں تو مجھے تو برابر دکھ بھی نہیں رہا ہے، ہلکا سا بڑا زیادہ بڑا کوئی بات نہیں۔ 1 منٹ مجھے نظر نہیں آئے گا نا، یہ اسکرین سے اوپر بڑا ہو گیا زیادہ۔ جی اب بولیں۔ ہاں ٹھیک، اب تم درست ہے، کام چلنے بھر کا ہے جی۔ اس میں یہ میں نے سوال پوچھا تھا اسلامک ویب سائٹ میں، اس میں آپ دیکھ لیجیے ایک بار کیا جواب آیا ہے۔ نہیں آپ پتہ نہیں یہ صحیح بول رہے ہیں آپ صحیح بول رہے ہیں، ابھی میں دیکھوں کیا ہے اس میں، بتائیے مسئلہ کیا ہے وہ بتائیں۔ ہاں یہ کہاں دکھایا گیا ہے؟ یہ تو مکہ والا معاملہ ہے، تو شاید میرے خیال سے تھوڑا نیچے جائیے، اور 1 منٹ تھوڑا اور نیچے آئیے۔ ختم نہیں ختم کیسے، وہاں پہ ایک وہ ہے نا کہ میں کیا لکھا تھا مرزا صاحب میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہے۔ بیسیکلی ایک کوشچن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارننگ کیسے کرتے ہیں۔ سنیے I have been sent ahead of the hour، یہ والا کہاں یہ پر؟ کیا اس کا تھوڑا مطلب بتا دیں گے آپ؟ یہ اٹ واز نریٹڈ، اٹ واز نریٹڈ ابن عمر، یہ والا ہاں کیا ہے بتائیے اس میں۔ تھوڑا بتا دیجیے پڑھ کے نظر جی۔ نہیں پہلے آپ پڑھیے نا، اس میں کیا آپ سوال تو کیجیے نا، میں آپ کو سبق پڑھانے نہیں آیا، آپ کے سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال بتائیے کیا ہے۔ ہاں یہ سوال میں نے اسلامک ویب سائٹ پہ ڈالا تھا جو میں نے آپ سے پچھلے ٹائم پوچھا تھا۔ بھائی اس میں سوال کیا ہے آپ کا، اعتراض بتائیے نا، وہ اعتراض کیا ہے وہ بتائیں کیا ہے۔ یہاں اعتراض ہے کہ یہ تو دکھا رہا ہے کہ بھائی جو میرا معاش ہے وہ تو بھالے کے سائے میں ہے، ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے، اور ایک دم نیچے اور آ کے دکھاتا ہے، تھوڑا اور آ کے کہاں ہے، دس از بیٹس، ہاں یہ نیچے آ کے، ہاں دس and highlights that duty is permissible for the ummah and that the provision of the prophet, blessings and peace of Allah be upon him, was in booty and not in other kinds of earning، اور کسی اور چیز کا وہ مطلب نہیں تھا۔ Hence some of the scholars said that it is the best kind of earning۔ ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اب میں کنفیوز ہوں کہ یہ صحیح جواب دیے ہیں یا آپ صحیح جواب دے رہے ہیں۔ ایک اٹھنی پہ تو آپ ان کو پورا ویپاری بنا دیے، یہ کچھ اور جواب دے رہے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کوئی تضاد نہیں ہے۔ حدیث میں جو یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس آف انکم تھا وہ بوٹی تھا، ہم نے اس کا انکار کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ تب سے آپ تجارت ایک اٹھنی خریدنے میں زندگی میں انہوں نے بقرعید 10 سال کے اس میں ایک بکری خریدی، اس کو بھی آپ تجارت سامنے ہو تو خود ہی یہ مان کر چل رہے ہیں پہلے ہی سے کہ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کر لی
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए हेड ऑफ द स्टेट बूटी से लेते थे 1/5। हम तो खुद ही मान रहे हैं, इसमें हमने गलत कहाँ कहा? हम ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की है, और मैंने पहले ही कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आप सिर्फ ताजिर नहीं थे बल्कि हेड ऑफ द स्टेट थे, तो जाहिर है कि वो तिजारत के अंदर तो कमी आनी थी, वो तो मुतासिर होना था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 100% खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं था। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं पहले भी कहा था और आज भी उसी पर कायम हूं। अब एक बार आप खुद एक्सप्लेन कर दीजिए, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, दिस हदीस पॉइंट्स आउट टू द वर्च्यू ऑफ स्पेयर, इस पे थोड़ा एक बार आप पढ़ के थोड़ा समझा देंगे, थोड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ, तो इस हदीस में यह पता चलता है कि जिहाद अफजल है, जिहाद करना अफजल है, और ये कि इस हदीस से ये भी पता चलता है कि उम्मत के लिए गनीमत लेना हलाल है, और ये कि ये बहुत अच्छा माल है, नफीस माल है, इससे पता चलता है। फतुल बारी का हवाला है। और द प्रोविजन ऑफ द प्रॉफिट वाज इन बूटी एंड नॉट इन अदर काइंड्स ऑफ अर्निंग। हाँ, तो ये चीज जो है उनकी पर्सनल राय हो सकती है जिन्होंने भी फतवा लिखा है, लेकिन हमने तो हवालों के जरिए साबित किया। देखिए आप बताने पे लगे और ये वेबसाइट वाले कुछ और बोलते हैं। मौजूद है इसमें, कोई हवाला मौजूद है जी? इसमें कोई हवाला मौजूद है? इसमें कोई हवाला मौजूद है मतलब? जिस हदीस को आपने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कहा, उस हदीस में ये लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई दूसरी अर्निंग नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उस हदीस में है ये? अब देखिए, तो ये तो आज देखिए इस्लामी वेबसाइट है, मेरे घर का मेहमान थोड़ी है बंदा जो भेजा रिप्लाई। आप मिर्जा साहब आप भी तो मुफ्ती साहब अगर एक लम्हा अगर मुझे दीजिए। मिर्जा साहब, इसमें लिखा हुआ है कि दिस हदीस पॉइंट्स टू द वर्च्यू ऑफ स्पेयर, और उसके आगे जो ब्रैकेट में उन्होंने जो आगे एक्सप्लेन करके एंड हाईलाइट्स दैट द बूटी इज परमिसिबल फॉर दिस उम्मा एंड दैट प्रोविजन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन बूटी एंड नॉट इन अदर काइंड्स ऑफ अर्निंग, हेंस सम ऑफ द स्कॉलर्स सेड दैट इट इज द बेस्ट काइंड ऑफ अर्निंग, एंड क्वोट। वो एक तबसरा कर रहे हैं, एक अपनी राय दे रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं ये शायद किसी इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी का हिस्सा है, वेयर एज आपको दर्जनों रेफरेंसेस ऐसे मिल सकते हैं और यहाँ भी मिलते हैं। ये जवाब देने वाला आपको क्या 15 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा जिसने जवाब दिया इस वेबसाइट में, या अकेला बंदा है या अकेला बंदा, आपको 15 साल का बच्चा भी है, क्या मसला है ये? अगर आपको नॉलेज जो है वो आपके लिए मियार ये है कि उसकी उम्र कितनी है, तो मेरा ख्याल है मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब तो 12 साल के भी नहीं है, 15 साल के भी नहीं है, मुफ्ती हैं, सर्टिफाइड आलिम हैं, उन्होंने भी आपको बता दिया है कि नहीं और भी हैं, तो फिर आप मान लीजिए आपका मियार तो हो जाता है। उनकी पर्सनल राय होगी, ये होगी, वो होगी, हो ही नहीं है, वो सामने लिखी हुई है पर्सनल राय। और फतहुल बारी जो लिखा हुआ है ये 698, इसका क्या करोगे? अच्छा, और वो लिखा हुआ है कि क्या करेंगे? बुखारी जो लिखा हुआ उसका क्या करेंगे? वो जो मैंने जो हदीस पेश की है। आप तो एक ऊंट पे न व्यापारी। अच्छा केसर भाई, आज तक आपने केसर खरीदा है? मैंने आपसे 2 बातें पूछनी है अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, पहले बता दीजिए, आपने आज तक केसर खरीदा है? क्या खरीदा है मैंने आज तक? केसर। कैसर वो क्या चीज है? कैसर जाफरान। कार खरीदे हो, मोबाइल खरीदे हो, कुछ खरीदे हो आज तक? हाँ जी, मैंने चीजें खरीदी हैं। जी जी। चलो मान लो आपने मोबाइल खरीदा, क्या मोबाइल खरीदने बेचने का काम करते हैं? आपको पक्का पता मैं नहीं करता? पूछ रहा हूँ ना आपसे, सिर्फ इस बेस पे कि किसी ने कोई चीज खरीद ली तो खरीदने बेचने का काम करने लग जाता है, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ खरीदता हूँ। सुबह तो चड्डी खरीद के लाया हूँ मैं, चड्डी खरीदने बेचने का काम करता हूँ। मेरे मोहतरम मेरी बात सुनिएगा और एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। ये अगर हमने जो तकरीबन लगभग 2 अरब लोगों का एक रिलीजन है और तेजी से दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, नेट रिवर्शन के एतबार से, आबादी के एतबार से नहीं, तो उसको अगर आपने कंडेम करना है, उसको आपने डिफीट करना है, तो फिर आपको थोड़ी सी संजीदगी लेके आनी होगी। ये बचगाना बातें आपको छोड़नी होंगी कि अगर ये किया है तो वो कैसे है, वो किया है तो वो ऐसे है। जब आप हेल्प हो जाएंगे कि हमने चीज को तबाह करना है तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं आपको मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे अभी कहूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ओ भाई मेरी बात सुनिए, मेरी मिर्जा साहेब अगर आपको ये भी एतराज है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गालिब साहब आप मुसलमानों की स्ट्रीम पे हुए हैं, आप इस वक्त उनके पास नहीं बैठे हैं जिनका यही काम है शट डाउन करना, म्यूट करना, तो काइंडली जो यहाँ पे कभी देखिए मैं खुद बोलता हूँ, सामने वाले को बोलने दो। अच्छा
अच्छा मुझे भी ये कह देना कि बोलने दो, मैं भी बोल लूं, ताकि अपने आप को कहें कि पहले मुझे भी आप बोलने दो। जवाब दीजिए फिर बोलने दीजिए ना। अगर आपने अच्छा, मुझे मान लो मेरी बात तो पूरी हो रही है। मैं आपको आपका एक, करते हैं। देखिए मैं एक मसला हल करना चाहता हूँ मेरे मोहतरम, मैं एक मसला हल करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप फिलोसॉफिकल लेवल पे आके, एक इकोनॉमिकल लेवल पे आके ज़कात को रिफ्यूट करें, फिलोसॉफिकल लेवल पे आके आप जो थियोलॉजी है आप उसको काउंटर करें। आप जो हमारे पास निकाह का निज़ाम है, आप लिबरलिज्म के एलीट लेवल पे जाके उसके खिलाफ बातें करें, ठीक है? पहले हम मुद्दे की बात फिर आप कीजिए, ज़कात फिर आप फिर आप वही जो कुछ फिर आपने वही हरकत बोल शुरू कर दी है। फैसल साहब एक मिनट, फिर आपने गालिब वही हरकत साहब, शुरू कर दी है। गालिब साहब नहीं होता ना। गालिब साहब एक मिनट, गालिब साहब, फिर वही आपने हरकत शुरू कर दी है। जी गालिब साहब एक मेरे मिनट, मोहतरम, मसला ये है कि फैसल भाई, जब फैसल भाई, आप फैसल जी भाई जी प्लीज, जी जी मैं सिर्फ अभी तक की जो गुफ्तगू है ना, मैं उसका खुलासा पेश कर रहा हूँ। वरना इस तरीके से तो गुफ्तगू चलती रहेगी, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि गालिब साहब इसलिए नहीं आए हैं कि वो यहाँ माने। नहीं, मैं जो लिंक दिया था। एक मिनट गालिब साहब, एक मिनट, अभी तक के जो गुफ्तगू है ना, मैं उसका खुलासा पेश कर देता हूँ, फिर पब्लिक खुद ही तय कर लेगी। हमने जो दावा किया वो ये किया 3-4 अहादीस की रोशनी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट, बकरियां वगैरह खरीदी हैं इन्होंने। अच्छा, साथ में ये भी हमने साबित किया बलाजरी की फतूहुल बुल्दान से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने की जो जिंदगी है उसके इब्तदाई दौर से ही अपनी जरूरत के बकदर ऊंट, बकरियां वगैरह मौजूद थे। इसके बावजूद भी सन 9 हिजरी में तबूक के मौके पर हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से आपने ऊंट खरीदे, बकरियां नहीं, बकरियां दूसरे साहबी से खरीदी थी, दूसरे मुशरिक से। तो ये जरूरत से जायद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह बात भी साबित हो चुकी है कि आप जरूरत से जायद क्या, जरूरत के बकद भी सामान अपने पास नहीं रखते थे। यह बात भी मैं साबित कर चुका हूं, फौरन ही डोनेट कर दिया करते थे। अब इसके बावजूद भी जरूरत से जायद अगर कोई ऊंट, चौपाया, बकरी, जानवर खरीद रहे हैं तो लामहाला ये मानना पड़ेगा कि वो तिजारत ही की गर्ज से खरीद रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आपने उस पर यह कहा कि नहीं जी ये तो तारीखी रिवायत है, तारीखी रिवायत को तो आप हुज्जत नहीं मानते हैं, यह आपकी गलत फहमी है। मैं झूठ तो नहीं कहूंगा, आप उसको सही से समझे नहीं है। मैंने उसको अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी कि हम किन रिवायतों को सही मानते हैं, किन रिवायतों को सही नहीं मानते। आपको अगर ये चीज काउंटर अटैक करनी है तो करिए, लेकिन उसके लिए ये मौका नहीं है, वो किसी दूसरे मौके के ऊपर आप काउंटर अटैक कीजिएगा। फिलहाल तो हमने अपनी जो एपिस्टेमोलॉजी है उसकी बुनियाद पर यह साबित कर दिया है। अच्छा, आपने एक रिवायत हमारे सामने पेश की, ये जो हवाला है उसका इस्लामिक कौन सी वेबसाइट है इंग्लिश का, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बेस्ट इनकम थी आप वसल्लम की वो बूटी थी। हमने उसका इंकार नहीं किया, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि बेस्ट इनकम जो सबसे ज्यादा एज ए सरबराह ममलकत, एज ए हेड ऑफ द स्टेट आपको मिला करती थी, वो बूटी मिला करती थी। तो कहीं भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन आप अब इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो आपकी मर्जी है, हमें मनवाना नहीं है, हमें अपना एक्सप्लेनेशन देना था, वो एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब लोग खुद फैसला कर लेंगे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज नहीं। चलिए जी, ठीक है, फिर लोगों पे ही फैसला छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि मैं लोगों से भी बोल दे रहा हूँ कि ये जो मैं लिंक दिया था प्राइवेट चैट में, मैं कमेंट में भी डाल दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। हाँ। और लोग फैसला कर ले वो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि तब सोच समझ के फैसला करेंगे ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये फेयर इनफ। और उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि जो हवाला है वो फतहुल बारी का हवाला है कि जी उसमें जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनकम थी वो बूटी थी, इसके अलावा कोई जरिया आमदनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, यानी मुस्तकिल जरिया आमदनी नहीं था। ये मुस्तकिल जरिया आमदनी है, जाहिर है कि स्टेट की आप एक जॉब पर आप लगे हुए हैं, तो जो तिजारत होगी वो तो साइड की होगी ना। मान लीजिए मैं एक टीचर हूं मसलन, तो जहां भी मैं टीचर हूं तो मुझको जो सैलरी मिलेगी वो मेरा मुस्तकिल जरिया आमदनी है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन में पैसे लगा दूं और उससे मैं कुछ पैसे कमाऊं, चलेगा क्या भाई हमारे गालिब साहब? तो उससे मैं पैसे कमाऊं तो ये नहीं कहा जाएगा कि मैं बिटकॉइन में पैसे लगाकर कमाता हूं, क्योंकि वो मुस्तकिल जरिया आमदनी नहीं है। ये बात हम खुद तस्लीम कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल जरिया आमदनी मदीना आने के बाद तिजारत नहीं थी, लेकिन तिजारत किया करते थे। ये हमारा दावा था, उसको हमने साबित कर दिया। गालिब साहब मेरे ख्याल से चले गए हैं, हमारी बात वो बड़े नुकसान की बात हुई। मैंने आज उनसे कुछ एक दो बातें पूछनी थी, बड़ी बुनियादी लेवल की। नहीं, बुनियादी लेवल की बात कैसर साहब वो नहीं कर पाते हैं। नहीं, मैंने बुनियादी से मतलब सिर्फ मैंने उनसे इतना पूछना था कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम के बारे में 10 अच्छी चीजें बताएं तो आप बता सकते हैं। बस इतनी सी बात पूछनी थी मैंने उनसे। अच्छा, असल में मसला इन लोगों का ये होता है कि ये कभी चैलेंज देते हैं और उसके बाद फिर मैदान से भाग जाते हैं। अब आप आज ही देख लीजिए कि मिर्जा गालिब जो है वो एकदम भाग, यानी भाई आप एक गुफ्तगू हो रही है, आप कुछ कह कर जाएं कि अच्छा जी चलो ठीक है मैं चलता हूं, नहीं, अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, उससे पहले ही वो गायब हो गए।
یہ ان لوگوں کا عجیب طریقہ ہے کہ جہاں یہ لوگ پھنس جاتے ہیں تو فوراً یہ لوگ راہ فرار اختیار کرتے ہیں. ارننگ کے اوپر جو غالب مرزا نے بنائی تھی نا فالتو والی. اچھا میں نے نہیں دیکھی تھی. اچھا جی جی تو میں نے اس پہ ریسرچ کیا تو کچھ مارکیٹ کے نام بھی مجھے یا میں نے خود سے اپنا ریسرچ کیا تو ساری چیزیں مجھے کلیئر ہو گئی. تو مین چیز یہ ہے کہ جو بھی جاتے ہیں غالب مرزا کے چینل پہ تو پہلے میں ان تین ایجر سے کہوں گا کہ پہلے ریسرچ کر لے اس کے بعد جائے. تو وہاں پہ میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مارکیٹیں اسٹارٹ کی تھی. ان میں سے ایک آج بھی ہے, ان میں سے ایک آج بھی موجود ہے. بالکل جی میں نے آپ کو حوالہ سے کمنٹ میں دیا تھا. اچھا یہ بات میں نے یہ دیکھی, اس کو کہتے ہیں دوغلاپن. اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا. پچھلی مرتبہ رمضان سے پہلے جب یہ مرزا غالب میرے پروگرام میں آئے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے میں آ کر ایک مارکیٹ کا آغاز کر دیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, یہ ثابت کریں کہ آپ نے کچھ تجارت بھی کی تھی کہ نہیں. بھائی تجارت میں آدمی خریدے گا بیچے گا, اب آج وہ ثابت کر دیا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں خریدنا بیچنا تجارت کوئی ہوتی ہے. بھائی بارٹر سسٹم پھر کیا ہے؟ جی بالکل. اور بہت سارا مرزا غالب بیسیکلی چاہ رہے ہوں گے کوئی انوائسز کو ریسیپٹس وغیرہ دکھائیں تب مانیں گے. نہیں اس سے بھی آگے ان کو کرپٹو کرنسی میں دکھائیں تب مانیں گے. یہ صحیح ہے, بل وغیرہ ہوں کچھ, یعنی آڈیٹنگ ہو اس بزنس کی, سی اے وغیرہ جو ہے وہ آڈیٹنگ کریں تب جا کے مانیں گے کہ ہاں بزنس کیا ہے.